همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سيد عين المجدد والمصطفى الأمجد وأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت الصديقة الشهيدة فبلغ بالرسالة صادعا بالنظارة مائلا عن مدرجة المشركين ضاربا تثاجهم صدیقہ طاہرہ کے ایام شہادت کے موقع پہ خطبہ فدق کی روشنی میں ہماری ذمہ داریاں کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے تیسرے اور آخری مرحلے میں. اس سے پہلے خطبہ فدق، صدیقہ طاہرہ کی تحریک، ان چیزوں سے متعلق کچھ مقدماتی نکات آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور خطبہ فدق کے بعض جملوں کو صرف ترجمے کی حد تک پیش کیا تھا. شاید اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے. امید یہ تھی کہ کافی حد تک کل ہو جائے گا اور آج ہو جائے گا کم سے کم آدھا خطبہ، لیکن شاید ایک چوتھائی بھی نہ ہو پائے. لیکن بہرحال آج کوشش کریں گے جتنا زیادہ ہو سکے آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں. خطبہ فدق سے جو پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اس سے پہلے دو باتیں ہمارے خیال سے وضاحت کر دی جائیں. ان کی پہلی چیز یہ کہ جو صدیقہ طاہرہ کی تحریک آپ کا قیام تھا، اس کا اصل ہدف و مقصد باغ فدق یا فدق کی پراپرٹی نہیں تھی. یہ بات واضح ہے، کلیئر. لیکن پھر بھی بہرحال ہمارے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے اگر واضح نہیں ہے تو ہم اس کو پیش کر دیں. درواقع قیام اصل مولا کائنات کے حق کے لیے تھا. اس چیز کو سامنے والے بھی جانتے تھے، صدیقہ کو بھی معلوم تھا اور مجمع کو بھی معلوم تھا. باغ فدق اس عنوان سے کہ چونکہ حق کا مطالبہ تھا اور یہ بھی ایک حق تھا کہ جہاں سے اگر گفتگو کا آغاز کیا جائے تو سمجھانے میں اور بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے یہ آسان تھا لوگوں کے لیے. لہذا صدیقہ نے اس جگہ سے اپنے حق کے مطالبے کا آغاز کیا تھا. عملی اعتبار سے باغ فدق کا لینا، اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے حق کے مطالبے کی بات کو، تو باغ فدق کا لینا مالی اعتبار سے مولا کائنات کے گھرانے اور صدیقہ طاہرہ کے گھرانے کے لیے کوئی فرق نہیں رکھتا تھا، چاہے ملتا یا نہ ملتا. اس لیے کہ جب باغ فدق کی انکم آتی تھی تو اس کو مدینے کے غربا میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور صدیقہ طاہرہ کے گھر کے لیے اس میں سے واقعی کچھ نہیں بچتا تھا یا نہ کے برابر. اس حد تک باغ فدق کی انکم کو، آمدنی کو، لاکھوں میں اچھی خاصی تھی، وہ اس حد تک تقسیم کی جاتی تھی، لوگوں میں جاتی تھی کہ مدینے کے غربا کو انتظار ہوتا تھا کہ جب یہ انکم آئے گی تو ہم کو ہمارا حصہ ملے گا. لوگ انتظار کرتے تھے.
لہذا مالی اعتبار سے اگر اس کو لینا ہو تو وہ کون سی عقل مندی ہے کہ جس کو لینے کے بعد پھر وہی غریبوں میں بانٹ دینا ہے، وہی مدینے والوں میں بانٹ دینا. تو کون سی عقل مندی ہے کہ اس کے لیے بیوی اتنا بڑا قیام کریں، دربار میں جائیں، اگر مالی فائدے کے اعتبار سے. لیکن اگر مسئلہ حق کا ہے تو پھر مسئلہ یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مالی اعتبار سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. مولا کائنات کا بھی جو حق کا مطالبہ تھا اس میں بھی مادی، مالی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہیں تھا، بلکہ مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے نقصان ہی تھا. لیکن معاملہ حق کا تھا، معاملہ اسلام کا تھا. وہاں پہ ولایت و خلافت میں معاملہ اسلام کا تھا کہ جو بہت اہم تھا. بعد میں بھی بعض 2 مرتبہ ائمہ کے زمانے میں ایسے واقعات پیش آئے کہ جب حکمران نے وقت کے امام سے کہا کہ بھائی یہ فدق کا معاملہ اتنا طول کھنچ رہا ہے اور اتنا مسئلہ ہے، معاملہ ہے، ہم چاہتے ہیں اس کو حل کر دیں. آپ بتائیے کہ فدق کا رقبہ کتنا ہے، حدود اربع اس کے جو چاروں طرف کی حد ہے وہ کتنی ہے بتائیے، تو ہم وہ دے کے اس معاملے کو چاہتے ہیں ختم کر دیں تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے. تو جس وقت بھی یہ سوال کیا گیا، امام نے اس وقت کی جو حکومت تھی اس بادشاہ کی، اس حکومت کے حدود کو بیان کیا. باغ کے حدود نہیں بیان کیے، حکومت کے حدود. مثلا اگر کوئی کہے ہندوستان میں وہ بادشاہ بیٹھ کے پوچھے تو پھر یہ کہے کہ ہاں اس کا ایک حصہ مثلاً جو ہے وہ پاکستان سے ملتا ہے، ایک حصہ بھوٹان سے ملتا ہے، ایک حصہ مثلاً نیپال سے ملتا ہے، جو آس پاس کے ملک ہیں جہاں جہاں پورے ہندوستان کی جو مثلاً حدود ہے اس کو بیان کر دیا جائے. وقت کا حاکم سن کے چپ ہو جاتا تھا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ کیا آپ بیان کر رہے ہیں، ہم باغ کی حدود پوچھ رہے ہیں، آپ اتنے بڑے حدود کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کو بھی معلوم تھا کہ حقیقت کیا ہے. تو یہ حقیقت ایسا نہیں کہ وہیں پہ ختم ہو گئی تھی، یہ اس کے بعد بھی لوگوں کو معلوم تھی کہ حقیقت کیا ہے، اس کو بھی احساس تھا، معلوم تھا کہ کیا. لہٰذا یہ فدق کا معاملہ فدق کا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں خود خطبے میں جو صدیقہ طاہرہ کا لہجہ ہے، جو گفتگو ہے، میراث کی بات تو آخر میں آئی ہے. انشاءاللہ آج اگر وقت رہا تو ہم اس سے متعلق جو آیات ہیں جو بی بی نے کوٹ کی ہیں، جو ذکر کی ہیں، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. میراث کی بات تو بی بی نے خطبے کے آخری حصے میں کہی، لیکن اس سے پہلے بی بی نے اللہ کی حمد و ثنا، توحید، البتہ توحید پورے خطبے میں نظر آتی ہے اگر توحید کے اعتبار سے اس خطبے کو دیکھا جائے. اور یہ بہت اہم موضوع ہے کہ ہم خطبہ فدق میں توحید کو تلاش کر سکیں، بہت اہم موضوع. اور وہ توحید یقیناً عملی اعتبار سے ہمارے لیے بہت مفید ہوگی. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قرآن مجید سے متعلق بنیادی ساری چیزوں کو ذکر کیا، اور سب ذکر کرنے کے بعد پھر آخر میں وہ آ کے میراث کی بات کی. تو معاملہ یہ بہت واضح ہے کہ یہ ساری چیز صرف اور صرف اس باغ فدق سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ صدیقہ طاہرہ کلاً اپنے حق کے لیے بات کر رہی تھی کہ ہم کو جو ہمارا حق چھینا گیا ہے وہ واپس دیا جائے. دوسری چیز کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ پیش کریں، اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت اس لیے نہیں ہے کہ ہم سن کے اور پھر اپنے کام میں لگ جائیں، اس لیے ہے کہ سن کے اس کو اپنے عملی زندگی میں اتاریں. صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے موقع پہ اتنے بڑے پیمانے پہ الحمدللہ عزاداری کا اہتمام ہوتا ہے اور ذکر کا اہتمام ہوتا ہے صدیقہ طاہرہ سے متعلق. البتہ اگر وہ بی بی کے تحریک، اہداف و مقاصد خطبہ فدق سے خالی ہے تو پھر اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے بظاہر. ہم کو جب یہی نہیں معلوم ہو کہ بی بی کی تحریک کیا ہے، بی بی کیا چاہتی تھیں، خطبہ فدق کے پوائنٹس، اس کا متن ہی نہ معلوم ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہے. ہم کس لیے رو رہے ہیں، کس چیز پہ رو رہے ہیں؟ البتہ یہ خود ایک پوائنٹ ہے، ایک اہم پوائنٹ ہے کہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس چیز پہ رو رہے ہیں، کیونکہ جن چیزوں پہ ہم رو رہے ہیں اس سے بھی بڑی چیزیں ہیں جن پہ ہم کو رونا چاہیے. جن چیزوں پہ ہم روتے ہیں اہل بیت کے لیے وہ بہت بڑی مصیبت نہیں تھی. کل جس بات کو ہم آخر میں عرض کر رہے تھے کہ صدیقہ طاہرہ نے اپنے
پسلی کی تکلیف کو برداشت کر لیا. حتیٰ ظاہر بہت بڑی بات ہے، یہ نہیں معلوم کن لوگوں کو یہ آئیڈیا ہے کہ پسلی کی کتنی تکلیف ہوتی. وہ خاتون کیوں کہتی ہے صبت علیہ مصائب؟ یہ مصیبت، یہ وہ ظاہری اور جسمانی مصیبت سے متعلق نہیں، بی بی اس سے بڑی مصیبت دیکھ رہی ہے. یہ ایک الگ پہلو ہے اور پوری مکمل گفتگو ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے. لیکن جو ہم بات نقطہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں کہ یہ ساری چیزیں ہم کو اپنے زندگی میں اتارنی چاہیے. لہٰذا اس دوسرے والے پوائنٹ میں صدیقہ طاہرہ کا جو مطالبہ تھا، آیا آج ہم اس مطالبے کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ دو چیزیں کہ جس کا بھی ہم نے ذکر کیا مطالبے میں، دوسرے پوائنٹ میں دو چیزیں. پہلی چیز کیا؟ صدیقہ طاہرہ مولائے کائنات کے حق کے لیے لڑ رہی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی اہل سنت اس بات کو مانتے ہیں کہ امام علی رسول کے بعد ولی تھے. اختلاف سارا حکومت و خلافت میں، حکومت و خلافت میں. آپ بات کیجئے کبھی ان کے ہاں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان سے بات کیجئے. انہوں نے رسول کے بعد رسول کی جانشینی کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور بعنوان حکومت اس کو، یہ جو خلفاء ہیں ان کو کہا کہ ان کے پاس تھی، اور بعنوان ولایت یا امامت کہہ لیجئے وہ امام علی کے پاس تھی. اس کو وہ قبول کرتے، مانتے. تو پھر اختلاف کس چیز کا تھا؟ اختلاف اسی بات کا تھا کہ دین کی حاکمیت ہوگی یا محکومیت ہوگی، دین حاکم ہوگا کہ محکوم ہوگا. صدیقہ طاہرہ کا قیام یہ تھا کہ دین حاکم ہوگا، محکوم نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کا کہنا یہ تھا نہیں، حکومت ہماری ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ وہ الفاظ میں نہیں کہا جا رہا تھا، لیکن اس کا معنی و مطلب یہی تھا کہ دین محکوم ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ یہ ساری چیزیں ہماری حاکمیت میں ہوں گی. تو ظاہر سی بات ہے دین محکوم ہوا. اس کو آج کی اپنی زندگی میں دیکھیں. ہم نے روز اول یہ بات کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو، کہ یہ جو مشکلات ہیں، پرابلمز ہیں، یہ شرابی و جواری میں نہیں ملیں گی. یہ اس جگہ پہ ملیں گی جہاں پہ مذہب سے متعلق ایکٹیویٹیز و کام ہوتے ہیں. اگر آج ہماری مسجدوں میں، آج ہماری انجمنوں میں، آج ہمارے امام بارگاہوں میں، امام باڑوں میں، آج ہماری مجلسوں میں، آج ہماری محفلوں میں اگر دین کی حاکمیت ہے، دین کی حاکمیت کا مطلب کیا؟ کہ ہم کو معلوم ہو جائے دین کیا کہہ رہا ہے، ہم اس کو فالو کر لیں، چپ ہو جائے، چشم سر آنکھوں پہ. جہاں بھی معلوم ہو جائے دین کیا ہے، بس وہیں پہ ہم اس کو قبول کر لیں. اگر غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو رک جائیں، صحیح راستے پہ جا رہے ہیں تو اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں. تو یہ دین کی حاکمیت ہے. لیکن اگر آرگنائزر، ذمہ دار، منتظم اپنے اعتبار سے دین کو توڑنے مروڑنے، کم زیادہ کرنے اور آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرے تو اس کو دین کی محکومیت کہتے ہیں. یہ صدیقہ طاہرہ کے اس قیام اور تحریک یا مطالبے کے خلاف ہے. نہیں معلوم آپ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ البتہ سب نہیں، ہم شاہد ہیں کہ ایسے ادارے ہیں کہ جہاں پہ الحمدللہ دین کی حاکمیت ہے، لیکن اچھے خاصے ایسے ادارے ہیں کہ جہاں دین کی محکومیت ہے. ابھی مشکل پھر وہیں اصل مسئلے پہ پہنچ گئی. اور شاید اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہم نے پہلے دن عرض کیا تھا، کہ صدیقہ طاہرہ کی تحریک کو اور ان کے قیام کو بہت زیادہ لوگوں کے سامنے شاید ایکسپلین اتنا نہیں کیا گیا کہ لوگ اس چیز کو محسوس کر سکیں اور ٹوک دیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو بیوی ناراض ہو جائیں گی جو آپ کر رہے ہیں اس سے. کیونکہ لوگوں کو بہت بڑی فکر ہوتی ہے نا، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے فلاں کام سے بیوی ناراض ہو جائے، ہے نا. بعض جگہوں پہ استعمال بھی ہوتا ہے جملہ، مادر حسین کو کیا جواب دو گے. خب یہاں پہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیا جواب دیں گے. زوجہ علی کو کیا جواب دیں گے، دختر رسول کو کیا جواب دیں گے، جس کے لیے صدیقہ طاہرہ نے اتنی کوشش کی، کاوش کی. حتیٰ وہ افراد کی جو مثلاً اگر ایک مجلس بھی کرتے ہیں اور ان کا مقصد دین سے ہٹ کے کچھ ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے واہ واہی، کچھ بھی ہو،
تو پھر وہ دین وہاں پہ حاکم نہیں رہ گیا، وہ ذمہ دار ہے اس کے۔ یہ ایک پہلو۔ دوسرا، جو چیز متعلق ہے ڈائریکٹ فدق سے، خب فدق صدیقہ طاہرہ کا حق تھا، اس کو غصب کیا گیا، غصب کے خلاف بی بی نے گفتگو کی اور قیام کیا۔ اگر آج بھی کسی کی پراپرٹی، کسی کی چیز، کسی کی ملکیت غصب کی جائے تو یہ تو وہی کام ہوا کہ جس کے خلاف صدیقہ طاہرہ نے آواز اٹھائے تھے۔ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ سب اسی فہرست میں، نہیں، مومن کبھی بھی اس فہرست میں نہیں جا سکتا۔ یہ گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ کے پیغام، ان کی تحریک سے جو ہم کو میسج ملا ہے، وہ میسج ہم کو یہ بتاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ اگر بی بی کی عزاداری کے بعد بھی ہم اس کام کو کر رہے ہیں تو پھر صدیقہ طاہرہ کی تحریک سے ہم کو پھر میسج کیا ملا؟ ایام فاطمی کی مجالس سے اور ان گفتگو سے پھر ہم کو کیا میسج ملا؟ ہمارے اندر کیا تبدیلی پیدا ہو؟ آج پورے ہندوستان میں کتنے بڑے پیمانے پہ وقف کو لے کے افراتفری مچی ہوئی ہے۔ اگر وقف ہی محفوظ ہو جائے تو ہماری قوم کے بہت سارے معاملے حل ہو جائیں، بہت ساری مشکلیں حل ہو جائیں۔ تو جب بھی یہ معاملہ غصب کا یا اس طرح کا آئے گا تو یہاں ہم کو فدق کے مسئلے کو دیکھ کے اپنی ذمہ داری طے کرنی چاہیے کہ ہم کو اس سے کیا درس ملتا ہے۔ آئیے اس کے بعد خود فاز بہت جلدی، حالانکہ 12-13 منٹ ہو گئے گفتگو شروع ہوئے، ہم خطبے کے جو 2 چیزیں، جس جگہ پہ کل خطبے کی بات پہنچی تھی اس جگہ سے ہم نہیں شروع کر رہے ہیں، اور ہم ڈائریکٹ یہاں پہ آ گئے کہ جہاں پہ صدیقہ طاہرہ نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ہے، کن خدمات کو انجام دیا ہے بعنوان رسول یا لیڈر۔ اور در واقع یہ بہت اہم میسج ہے کہ ایک لیڈر اپنی قوم میں اس کو کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے، ایک لیڈر کی ذمہ داری کیا ہے، بہت واضح طور پہ یہ اس میں سے میسج۔ کل جو گفتگو ہوئی تھی وہ کافی حد تک قرآن مجید سے متعلق ہوئی تھی، اگرچہ مکمل نہیں ہوئی تھی، یعنی سسٹم جس سے ہم کو تھوڑا اندازہ ہوا، چونکہ بہت زیادہ وضاحت کا موقع نہیں تھا اور یقیناً آج بھی نہیں ہے، کہ لیکن کسی حد تک ہم کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ قرآن مجید سے متعلق ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، کہ ہم اس کو فالو کریں اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں، اللہ سے قریب ہو جائیں۔ لیڈر کی کیا ذمہ داری ہے؟ ابھی یہاں پہ مسئلہ ہے امت، سسٹم کی بات ہو گئی ہے، امت ہم ہیں، ابھی یہ لیڈر ہم کو کس طریقے سے آگے لے کے جائے گا، کیا اس کی ذمہ داری۔ جب ہم ذمہ داریوں کو محسوس کریں گے تو پھر اپنے وقت کے لیڈر کو ہم پہچان سکیں گے، جو ہمارا لیڈر ہے اس کو ہم۔ اور سب سے بڑی چیز کہ جو مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی مزاج ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا، تو امام بھی آ کے انہی کاموں کو انجام دیں گے، امام بھی یہی کریں گے۔ اب اگر ہم کو امام کا ناصر بننا ہے تو ہم اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے بعنوان ناصر آمادہ کریں، ہے کہ نہیں؟ اگر ہم کسی سے کہتے ہیں ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بھئی یہ تو معلوم ہو کہ وہ کام کیا کر رہا ہے۔ ایک آدمی مثلا دیوار کھڑی کر رہا ہے، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بھائی کیسے آپ ہماری مدد کیجئے گا؟ تو ہم مثلا جو ہے وہ کسی اور فیلڈ میں بات کریں، ہم کھانا پکا کے آپ کی، اس کا ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو اینٹیں اور گارے کا والا معاملہ ہے، آپ کو ہماری مدد کرنی ہے تو اس چیز میں آپ ہماری ہیلپ کیجیے۔ چائے بٹ رہی ہے، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کس چیز میں مدد کرنا چاہتے ہیں؟ یا آپ چائے بنانے میں مدد کیجیے یا چائے بانٹنے میں مدد کیجیے۔ مجلس پڑھ کے چائے بانٹنے میں مدد تو نہیں ہو سکتی ہے نا، ہم کہنے ہیں مجلس پڑھ کے آپ کی مدد کریں گے۔ ہمیں جس فیلڈ میں مدد کرنی ہے اپنے آپ کو اس کے مدد کے لائق بنانا ہے۔ یہ بات کسی جگہ پہ گفتگو میں ہم نے عرض کی تھی، بات دشمن 12 اعلان کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو
آمادہ کیے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ہم ان سے جنگ کریں گے، اور وہ اپنے اعتبار سے جو بھی اس کی معرفت ہے اپنے اعتبار سے اسلحہ اور یہ وہ سب جمع کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ دشمن کو یقین ہے کہ امام کا ظہور ہوگا، دوسری چیز کہ یقین اس حد تک ہے کہ اپنے اس ایمان اور یقین کی بنیاد پہ وہ عمل کے میدان میں آ گیا ہے، جو بھی اس کا شعور ہے اس کے اعتبار سے۔ ابھی ہم اپنے قریبان کو جھانک کے دیکھیں کہ جتنا امام کے ظہور پہ دشمن یقین کر کے عملی قدم آگے بڑھا رہا ہے، آیا اتنا ہم یقین کر کے عملی قدم آگے بڑھا رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو آمادہ کیے ہیں امام کے ناصر بننے کے لیے؟ صدیقہ طاہرہ کے خطبے کا ڈائریکٹ ربط ہے امام سے، کیونکہ جس تحریک کے لیے صدیقہ طاہرہ نے قدم اٹھایا ہے اس کو مکمل کرنے والی ذات امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ اور صدیقہ ان ناصرین سے کتنا خوش ہوں گی کہ جو اس راستے میں نصرت کریں۔ در واقع یہ نصرت صرف امام کی نصرت نہیں ہے، یہ نصرت باقی ائمہ کی نصرت ہے اور صدیقہ طاہرہ کی نصرت ہے، کیونکہ مشن تو سب کا ہے نا، یہ مشن تو سب کا ہے، سب کے اہداف و مقاصد میں سے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم کو امام کا ناصر بننا ہے تو کس اعتبار سے امام کا ناصر بننا ہے؟ جب ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ امام کے کام کیا ہیں تو اسی اعتبار سے ہم اپنے ناصر بننے کے لیے آمادگی کریں گے کہ اس اعتبار سے ہم اپنے امام کے ناصر بنیں۔ بی بی فرماتی ہیں رسول اللہ کے لیے کہ فبلغ برسالت صادعا بالنظارہ، پس وہ آئے یعنی رسول تشریف لائے اور انہوں نے اپنی رسالت کو بخیر و خوبی اچھی طریقے سے انجام دیا اور لوگوں کو صلوات پر محمد وعلی محمد لوگوں کو روشنی کی طرف لے گئے، یعنی لوگ اندھیرے میں تھے، ظاہر سی بات جہالت تھی، لوگوں کو روشنی کی طرف لے گئے۔ کل بھی قرآن مجید میں مختلف انداز سے روشنی کی بات ہوئی تھی، اگر کل کی وہ گفتگو یاد ہو۔ رسول لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف یعنی گمراہی سے ہدایت کی طرف لے گئے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا، صحیح راستے کی طرف لے کے گئے۔ مائلن عن مدرجۃ المشرکین، مشرکین کو جو ان کا محور تھا، سینٹر تھا، اس کے خلاف مائل کیا، اس سے دور کر دیا۔ یہ بہت گہرا جملہ ہے۔ ائمہ اطہار کے کام کی روش یہ رہی ہے کہ ہمیشہ انہوں نے دشمن کے سینٹر کو توڑنے کی کوشش کی۔ سینٹر کبھی شخصیات کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ جس کے گرد افراد ہوتے ہیں جسے لیڈر کہا جاتا ہے، کبھی جگہ کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ لہذا مولا کائنات نے اپنی جنگوں میں یہ جو فنون جنگ بعض جگہوں پہ بیان کیے ہیں، بعض جب لوگوں نے سوال کیے ہیں تو اس میں اس چیز کی وضاحت کی ہے۔ لہذا ہمیشہ جب بھی اہل بیت نے، خود یہ رسول کی روش ہے جس کو صدیقہ طاہرہ بیان کر رہی ہیں خطبہ فدق میں، ابھی زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا رسول کے، مشرکین کو ان کے سینٹر سے دور کیا، کیونکہ جب تک یہ مشرکین اپنے سینٹر سے اٹیچ رہیں گے اس وقت تک یہ شرک میں بندھے رہیں گے، جس کے نتیجے میں ایمان کو ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے۔ جب یہ اس خرابی، مثال کے طور پہ کوئی چیز اگر نالی میں گر گئی ہے اور اس کو صاف کرنا ہے تو آپ کیسے صاف کیجئے گا؟ نالی میں پڑے پڑے دھوئیے گا، اس کو ہو جائے گی صاف؟ پہلے اس کو آپ نالی سے نکالیے گا، تو وہ جو اصل مرکز ہے گندگی کا پہلے اس سے دور کیجئے۔ جب دور کر دیا تو اب جو اس کے اوپر تھوڑی بہت گندگی رہ گئی ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ اور یہ بہت بنیادی نقطہ ہے کسی کی بھی ہدایت کا، کہ سب سے پہلے جو گمراہی سے اس کے رشتے وابستہ ہیں ان رشتوں کو توڑو، پھر اس کے بعد اب گندگی سے اس کو دور کرو، صاف کرو، پاک کرو۔ رسول نے
پہلے کیا کیا کہ ان کو جو بھی ان کے سینٹر تھے، جو بھی ان کے مرکز سے، ان مرکز سے ان لوگوں کو، مشرکین کو دور کیا. دور کرنے کے بعد ضارباً فبجہم، فبجہم ایک تعبیر ہے انسان کے جسم کا، پیٹھ کا ایک حصہ ہوتا ہے، پیٹھ اور کمر کے بیچ کا، یعنی اصل جو ان کی مضبوط جگہ تھی، جو ان کا مضبوط وہ تھا، جو پشت پناہی تھی، جو اصل چیز تھی، اس پہ مارا ہے. یعنی کیا مطلب؟ ان کو شرک سے در واقع دور کیا. جو خرابیاں ان کی تھیں، ان خرابیوں کو ان سے ختم کیا، یعنی وہ شرک سے الگ ہو جائیں، جدا ہو جائیں، ہاتھ اٹھا لے شرک سے. پھر اس کے بعد آخذاً باقزامہم، تاکہ وہ توحید کی طرف قدم بڑھا دیں. محور سے دور کیا. محور سے دور کرنے کے بعد اب جو ان کے اندر شرک تھا، اس شرک سے پاک کیا. اب ان کو توحید کی طرف لے کے گئے. جب تک انسان کے اندر شرک ذرا سا بھی ہوتا ہے، اس وقت ممکن بھی نہیں ہے نا، عملاً کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی سامان کو آپ نے گندگی سے اٹھا کے پاک کیا، اور ذرا سی بھی گندگی اس میں اگر لگی ہوئی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کمپلیٹ پاک ہو گئی، کیونکہ ابھی ایک نقطے کے برابر گندگی اس میں باقی ہے. اگر انسان کے اندر ذرا سا بھی شرک کا شائبہ ہوگا تو پھر اس کے اندر کمپلیٹ توحید نہیں ہے، مکمل توحید نہیں ہے. شرک جتنا دور ہوتا جائے گا شرک سے، اتنا اس کے اندر توحید آتی جائے گی. توحید سے پھر اس کے بعد بہت مشہور اور بہت معروف اور بہترین جملہ کی جو بی بی نے ارشاد فرمایا، داعیاً الی سبیل ربہ، اور لوگوں کو دعوت دی اللہ کے راستے کی طرف، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور بہترین بیان کے ساتھ. البتہ یہاں پہ دعوت جو ہے وہ دلائل و براہین کے ساتھ نہ، یہ کہ یوں ہی. تو کس طریقے سے ایک مشرک کو، اور در واقع جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے بہت سے لوگوں کی تاریخ تھی جو بی بی بیان کر رہی تھی کہ تم شرک کے اندھیرے میں، شرک کے غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے. رسول نے آ کے تم کو شرک کے اس مرکز سے دور کیا، تمہیں پاک و پاکیزہ کیا، تمہیں توحید تک پہنچایا، تم کو دلائل و براہین کے ساتھ دعوت دی، حکمت کے ساتھ تم کو دعوت دی، موعظہ حسنہ، اچھے خوبصورت واعظ کے ساتھ تم کو دعوت دی. اور اتنی حکمت اور موعظہ حسنہ، دیکھیں یہ ہر چیز کو بعنوان ہے. یہ ایک مطلب ہے انسان جو ہے وہ راستہ چل رہا ہے، نارمل چل رہا ہے، ایک عام چیز ہے، کوئی بھی انسان چلتا ہے. لیکن کبھی اگر بہت تیز ہوا چلتی ہو سامنے سے، ہوتا ہے نا بعض اوقات بہت تیز آندھی آتی، بونڈر ہوتا ہے، طوفان ہوتا ہے، اس ہوا کے خلاف چلنے میں مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ سامنے سے رکاوٹ. اس راستے پہ چلنے میں کمال ہے کہ جہاں سامنے سے رکاوٹ. رسول نے جو سارے کام کیے ہیں وہاں قدم قدم پہ رکاوٹ تھی. ان لوگوں کو دعوت دی، کس کو؟ کہ جب رسول کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا تھا، رسول کے اوپر الزامات تھے، رسول کو نعوذ باللہ جادوگر کہا جاتا تھا، رسول کو نعوذ باللہ ساحر، البتہ وہی جادوگر، دیوانہ، شاعر، اس طرح کے القاب نوازے جاتے تھے کہ جس سے لوگ رسول سے دور ہوں. ایسے حالت میں رسول نے لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے ان کی ہدایت کی. ان رکاوٹوں کو توڑ کے رسول آگے بڑھے. یہ مسئلہ صرف رسول کا نہیں ہے، یہ مسئلہ لیڈرشپ کا ہے. کسی بھی امت کا امام، کسی بھی امت کا لیڈر، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ افراد کی جو شرک میں، اور جب بھی ان کا مقابلہ مشرکین سے ہو، تو یہ طریقہ ہے. جب تک اس طریقے کو نہیں فالو کریں گے کامیاب نہیں ہوں گے پوری طریقے سے، سوائے یہ کہ کوئی اتفاق ہو جائے. پھر اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں، یکسر الاسنام وینکت الالحام، بتوں کو توڑ دیا رسول نے. یہ عموماً بات ہوتی ہے کہ رسول نے بتوں کو توڑ دیا. کن بتوں کو توڑ دیا؟ پتھر کے بتوں کو،
پتھر کے بت، جب بھی بت بولا جاتا ہے تو ذہن میں پتھر کے بت آتے ہیں۔ پتھر کے بت، جو لفظ بت ہے اس کی کم ترین شکل ہے۔ بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے، اس وقت بھی کفار اور مشرکین کے بیچ میں کئی طرح کے بت تھے۔ حتیٰ آپ روایات میں دیکھیں تو البتہ اختلاف ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے اس کو لے کے روایات میں اختلاف ہے کہ کب توڑے گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ ہجرت سے پہلے توڑے گئے ہیں، اور بعض میں ہے کہ فتح مکہ کے بعد توڑے گئے ہیں، اختلاف ہے روایات میں۔ لیکن روز اول جب رسول تبلیغ کر رہے ہیں اس وقت بھی رسول نے بت توڑے، کیونکہ بغیر بت کے ٹوٹے ہوئے یہ لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے تھے، ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ کون سے بت تھے؟ مثلا بہت واضح ہم بیان کریں، اور پھر شاید یہ بت کہیں ہمارے پاس بھی نہ ہو۔ صنم کدہ سنا ہے؟ بت خانہ۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل صنم کدہ بن جائے، بت خانہ بن جائے۔ مثلا ان کے درمیان قبیلہ پرستی کا بت تھا کہ نہیں تھا؟ قبیلہ پرستی کا بت آج بھی ہے۔ وہ بت پارٹی بازی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اچھا ہماری پارٹی والے نے ایسا کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا، ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیے، یو ایس، امریکہ، جو بھی اس کی پارٹی والا کچھ بھی کرے۔ سعودیہ نے جمال خاشقجی کو کتنی بے دردی سے قتل کیا، امریکہ کی نگاہ میں کوئی جرم نہیں تھا، وہ تھا کوئی جرم؟ ایران کی ہوا سے کسی کو چھینک بھی آ جاتی ہے تو بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ آج بھی وہی زمانے جاہلیت والے معاملات ہیں۔ در واقع جاہلیت ہے، ماڈرن جاہلیت اس کو کہتے ہیں۔ رہبر معظم نے یہ اصطلاح دی ہے، یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رہبر یوں ہی نہیں کہتے کسی بات کو، بہت گنی چنی نپی تلی بات کہتے ہیں۔ ماڈرن جاہلیت، کام وہی سب جاہلیت کے زمانے کے ہیں، لیکن طریقہ ماڈرن ہے، طریقہ جدید ہے، طریقہ نیا ہے۔ اب یہ بت ہے ایک، آج بھی یہ بت ہے۔ ان لوگوں کے بیچ میں یہ بت تھا قبیلہ پرستی کا۔ رسول نے اس بت کو توڑا تب اسلام کا سسٹم وہ ایکسیپٹ کر سکے، کیونکہ ان کے پاس جو ان کا دل تھا اس میں بت تھے، تو وہ بت کدہ تھا، اس میں تکبر کے بت تھے، اس میں خودخواہی خود پسندی کے بت تھے، اس میں قبیلہ پرستی کے بت تھے، اس میں بیجا واہیات اور جاہلانہ غیرت کے بت تھے کہ جو وہ اپنی لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ایسے نہ جانے کتنے اس میں بت تھے۔ ان بتوں کو توڑنے سے پہلے ان بتوں کا توڑنا جو پتھر کا تھا وہ سخت تھا، لیکن جب ان بتوں کو توڑ دیا تو ان بتوں کا توڑنا آسان ہو گیا۔ رسول نے ان بتوں کو توڑ دیا۔ جب وہ صنم کدے سے بت ٹوٹ گئے، صنم کدہ ختم ہو گیا، صنم کدہ نہیں رہ گیا، اور ایک خالی ظرف ہو گیا، چونکہ دل کو روایات میں برتن کہا گیا ہے۔ ائمہ نے دل کو کئی جگہوں پہ برتن کہا ہے، یہ تمہارا دل برتن ہے، اور برتن اتنا ہی اچھا ہوتا ہے جتنا بڑا ہو، جتنی زیادہ اس کے اندر، اور دل اتنا ہی اچھا ہے جتنی زیادہ اس کے اندر نصیحت آ سکے۔ یہ خود مولا کائنات کا بھی قول ہے کلمات خصال میں۔ تو دل ایک برتن ہے، ظرف ہے، اس میں کچھ نہ کچھ مظروف ہوگا۔ ابھی تک اس میں ایک باطل سسٹم تھا کہ جو اس کا مظروف تھا، اس کے اندر تھا، وہ بت تھے۔ رسول نے آ کے یہ جو خانہ کعبہ کی بت شکنی کی ہے، یہ تو بات کی ہے، پہلے لوگوں کے دلوں میں گھس کے وہاں کے بت توڑے ہیں تاکہ توحید کو ان کے دلوں تک پہنچا سکے۔ جب وہ بت کو توڑ دیا تو اب بہت آسانی سے توحید کو ان کے دلوں تک ٹرانسفر کر دیا۔ یہی وہ مراحل کی جس کو اس سے پہلے آغاز میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تو رسول نے بت توڑے ہیں۔ بت کبھی بھی ہم بہت ہلکا آسان ہو جاتا ہے نا کہ وہ جب بھی بت سنیں تو پتھر کے بت کو سوچ لیں، تو ظاہر سی بات ہے آج کے زمانے میں پتھر کے بت سے تو اتنا مسئلہ نہیں، نہ مشکل،
لیکن جب اس طرح کے بت کی بات آئے گی کہ جو سافٹ والے ہیں تو شاید وہ بت ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس بھی مل جائے، وہ پرابلم ہمارے پاس بھی ہو، اس طرح کی پرابلم، پارٹی بازی کی پرابلم۔ بعض اوقات انسان کی اپنی ذات اس کے لیے بت بن جاتی ہے، اپنی شخصیت اس کے لیے بت بن جاتی ہے، شہرت اس کے لیے بت بن جاتی ہے، واہی اس کے لیے بت بن جاتی ہے۔ یہ چیزیں، کوئی بھی چیز جب بھی اسلام کے اور اس کے بیچ میں آ جائے تو وہ بت بن جاتی ہے۔ یہ چیزیں در واقع اسلام کے اور ہمارے بیچ میں آ جاتی ہیں۔ مثلا اگر اپنی مثال دیں کہ اگر ہم یہ چاہنے لگیں کہ خوب واہ واہی ہو، مزہ آئے لوگوں کو، یہ ہو، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ گفتگو میں فرق ہو جائے گا۔ وہ گفتگو کا انداز وہ ہوگا کہ جس پہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوں، اور جب گفتگو بدل جائے گی تو جو اسلام کی خدمت ہو سکتی ہے اتنی نہیں ہو پائے گی۔ رکاوٹ پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ یہی بت، خود پسندی کا بت، واہ واہی کی پسند کا بت، یہی تو بت ہے، اسی کے نام بت ہے۔ یہ والا بت بہت آسانی سے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم اتنی تفصیل کا ارادہ نہیں تھا ہمارا کہ رسول نے ان کے بتوں کو توڑا، ان کے دماغ میں جو تکبر تھا ان کو کچل دیا۔ پھر اس کے بعد حتی انہزم الجمع، یہاں تک کہ وہ جو مجمع تھا وہ جب ان چیزوں سے پاک ہو گیا تو پھر وہ تتر بتر ہوا، تلاش کرنے لگا، حقائق کو ڈھونڈنے لگا۔ وَوَلُّ الدُّبَرَ حَتَّى تَفَرَّ اللَّيْلِ، اور یہاں تک کہ جو رات کی تاریکی تھی، جو اندھیرا ان کے اوپر چھایا تھا، جب بت ٹوٹ گئے، جب ان کا تکبر کچل دیا گیا، اس ساری چیزوں سے ختم ہو گئے، وہ حق کی تلاش میں آگے بڑھ گئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو تاریکی ان کے اوپر چھائی ہوئی تھی وہ چھٹ گئی، ختم ہو گئی۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اندھیرے سے، یوں ہی نہیں انسان اندھیرے سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان صبحہ واسفر الحق عن محضہ، صبح پہنچ گئی۔ رات میں اندھیرا ہوتا ہے اور صبح روشنی کا نام ہے، صبح امید کا نام ہے۔ صبح ہو گئی یعنی کیا مطلب؟ حق آشکار ہو گیا، حق ان کے لیے واضح ہو گیا، حق ان کے لیے روشن ہو گیا۔ آج بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ کام اس زمانے کا، آج بھی کوئی قوم کا لیڈر، تصور غلط ہے جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ وہ پولیٹکس کا معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے، تصور غلط ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جب کوئی آدمی لیڈر بنتا ہے تو لیڈر کا مطلب کیا کہ بہت اچھا سا اس کا آفس ہو، پہلے کے زمانے کے حساب سے ایک بہت بڑا سا اچھا سا قیمتی تخت ہو، آج کے حساب سے بہت بڑا سا ٹیبل، یہ وہ، ٹھیک ہے، یہ تو لوازمات ہے، ضروریات میں اگر ہیں تو ٹھیک ہے، کہ اگرچہ ضرورت نہیں ہوتی جتنا رکھا جاتا ہے۔ بہت زیادہ اس کے جو ہے ہاؤ بھاؤ ہوں، ضرورت ہو نہ ہو اس کو مثلا ہائی کلاس کی سیکورٹی دی جائے۔ بعض اوقات بعض ملکوں کے پریسیڈنٹ یا پرائم منسٹر ایسے ہوتے ہیں ان کو کوئی مارتے ہی نہیں، کیوں مارے گا بھائی؟ دشمن مارتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے، تو خود ہی نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو کیوں مارے گا؟ بلکہ دشمن تو حفاظت کرے گا۔ شاید ابھی ہمارے ملک کی حکومت کا بھی یہی حال ہو کہ جو ممالک نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کا نقصان تو یوں ہی پہنچ رہا ہے، وہ مار کے کیا کریں گے؟ وہ ایسی صورت میں جو سیکورٹی پیسہ خرچ ہو رہا ہے بلکہ ضائع ہی ہو رہا ہے، بلا وجہ فالتو جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اس کو سمجھایا تھا حکومت، پھر وہ اپنے فائدے کے لیے یہ بھی وہ بھی، لوگوں کو تحکمانہ انداز لوگوں کے ساتھ، ایسا اس کو لوگ حکومت سمجھتے ہیں، غلط ہے تصور حکومت کا۔ یہ حالات تب پیش آتے ہیں در واقع کبھی بھی کسی بھی موقع پہ جب کوئی کم ظرف کسی چیز کا مستحق نہیں ہوتا ہے، وہ چیز اس کو مل جاتی ہے تو وہ مس یوز کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے۔ عموماً یہ جو چیزیں جن کا مس یوز ہو رہا ہے اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ یہ چیزیں کم ظرفوں کو مل گئی ہیں۔ پھر اب بات میں بات کیا بتائیں، وہ چیزیں سامنے ہیں، چھپتی بھی نہیں اور دل بھی نہیں مانتا۔ ابھی ہمارا پرائم منسٹر جب پرائم منسٹر بنا تو کئی سال تو اس کو لگ گئے اپنے بچکانے شوق پورا کرنے میں، اور ابھی بھی ہمارے خیال سے سارے شوق پورے نہیں ہوئے۔ کپڑے کا شوق، پین کا شوق، چشمے کا شوق، سیلفی کا شوق، یہ سب بچکانے شوق ہیں نا، بہت زیادہ عقل مندوں کے شوق نہیں ہے یہ ساری چیز۔
کتنے احمقانہ شوق ہے، عاقلانہ شوق نہیں ہے یہ. بیچارہ یہ سارے گھومنے کا شوق سب سے بڑا شوق ہے. کتنا بڑا سرمایہ ہمارے ملک کا ضائع ہوا ہے. پہچانے یہ بھی ایک حکومت ہے نا، گفتگو تو حکومت کی ہو رہی ہے. ایسا تو نہیں کسی نے کہا ہے کہ یہ جو ساری گفتگو ہے نہیں اس کا تعلق امریکہ کی حکومت سے نہیں ہے، ہندوستان کی حکومت سے نہیں ہے، فلاں حکومت سے نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے، معیار تو سب کے لیے. بیچارہ یہ سارے شوق کیوں؟ اس لیے کہ نااہل ہے، نااہل تھا، نااہل ہے، اور حالات بتا رہے ہیں کہ نااہل ہی رہے گا، کیونکہ پروگریس کبھی دکھی نہیں ہے. جب سے پہچانتے ہیں تب سے ابھی تک کوئی پروگریس نہیں دکھ رہی. نااہل ہے، مستحق نہیں ہے، کم ظرف ہے. لہٰذا جو اس کو وسائل دیے گئے ہیں، بجائے اس کے کہ ان وسائل کو استعمال کر کے ملک اور قوم کو آگے لے کے جائے، ان وسائل کا مس یوز کر کے اپنے شوق پورا کر رہا ہے. یہ مثال ہے کہ جس کو ہم دیکھیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ اس زمانے میں بھی ایسی چیزیں ہوئی تھیں. لہٰذا علی جیسی ذات کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ دربار میں بیٹھ کے حتی الامکان غلط چیزوں پہ لگام لگائیں اور صحیح مشورہ دیں تاکہ اسلام کو کم سے کم نقصان ہو سکے. یہ حکمت علوی ہے. ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ یہ آسان نہیں امام علی کے جا کے دربار میں بیٹھنا. یہ سارے وہ مظالم و صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے بعد امام علی نے کیا ہے. کیا اتنے بڑے واقعات ہو جانے کے بعد کوئی انسان جا کے ایسے ظالم و بدبخت آدمی کے پاس اور سامنے بیٹھ سکتا ہے؟ کتنا درد ہے امام علی کو ہمارے لیے، قوم کے لیے. دین، یہ دین کہاں ہے جس میں قوم کی فلاح و بہبود کے لیے، امت کی فلاح و بہبود کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی جا رہی ہیں؟ یہ قربانیاں ان مجلسوں سے اور یہ قربانیوں کا جذبہ آج ہماری قوم تک کیوں ٹرانسفر نہیں ہو پایا؟ بعض اوقات تو ہمارے یہاں مجلسوں کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اگر کھانا نہ ہو تو مجمع کم ہو جاتا ہے. یہ اس جگہ کی بات ہے کہ جہاں سے درس قربانی دیا جاتا ہے. اگر یہاں کا یہ ماحول نہیں ہے تو معذرت، لیکن یہ عموماً ہے اکثر جگہوں کا ماحول. اور اللہ نہ کرے کہ یہاں کا ہو، نہ یہ کہ یہاں کا کہیں کا نہ ہو، کیونکہ یہ تو جس معیار پہ ہم کو ہونا چاہیے اس کے حساب سے ہم مائنس میں ہیں. پسترین حالات میں ہم ہیں، بدترین حالات میں ہم ہیں. بہرحال حق آشکار ہو گیا. وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، جلدی سے کو ختم کریں پھر وہ اگلا حصہ جو میراث کا ہے تاکہ بات ختم. وَنَطَقَ زَعِیمُ الدِّین، یہ جب حالات پیش آئے اور حق آشکار ہو گیا تو اب جو دین کے نمائندے تھے ان کی باتیں سامنے آنے لگی، ابھر کے آنے لگی، وہ بولنے لگے. جو بھی دین کے نمائندے تھے، جو بھی دین کے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کا مصداق، اس کا دائرہ جو ہے وہ الگ الگ اعتبار سے ہے، وہ پھر تفصیل میں جانا ہوگا. اصل جو دین کے ذمہ دار ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، لیکن بہرحال رسول سے ہٹ کے دوسری ذوات اور دوسرے افراد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو دین کی نمائندگی میں کوئی کام کرے، کوئی میسج دے یا کسی پیغام کو پہنچائے. تو وہ شخصیات کی جو ہے وہ گفتگو اور باتیں سامنے آنے لگی. خود یہ بھی ایک بہت بڑا موقع ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے کہ نمائندگان دین کو بولنے کا موقع مل جائے. یہ آسان نہیں ہوتا. کافی حد تک آج کا زمانہ اس مسئلے میں سازگار ہے، مکمل نہیں، مشکلات آج بھی ہیں لیکن کافی حد تک ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا بولے اور چپ کرا دیا جائے. کافی حد تک یہ آج کا ماحول اس معاملے کے لیے سازگار ہے کہ انسان بول سکتا ہے اور اس کی باتیں جو ہے وہ پہنچ بھی سکتی ہیں. خب یہاں پہ بھی مزید وضاحت ہے لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے وَخَرَسَتْ شَقَاشِقُ الشَّیَاطِین، شیطان کے جو زمزمے تھے، زمزمہ کہتے ہیں کہ جب کئی لوگ ایک ساتھ کسی چیز کو بولیں تو ایک ملی جلی آواز پیدا ہوتی ہے نا، اس طرح کی آواز کو زمزمہ کہتے ہیں.
زمزمے کا مطلب ہی یہی کہ بہت سارے لوگوں، یہاں بی بی نے کہا بھی شیاطین، شیطانوں کے جو زمزم ہے، نہیں کیا مطلب کہ شیاطین بول رہے تھے۔ جب نمائندہ حق کو بولنے کا موقع ملا، وہ بولنے کی حالت میں آیا اور اس کی گفتگو، اس کی بات سامنے آئی، تو اب کیا ہوا؟ جو شیطانوں کے زمزمے تھے وہ خاموش ہونے لگے، جو ملی جلی شیطانوں کی آواز، کیونکہ ہر طرف سے شیطان کی آواز تھی۔ آج بھی شیاطین کے زمزمے ہیں، ہمارے خیال سے وہ پیچھے جگہ کم ہو گئی، لوگوں کو آنے میں زحمت ہو رہی ہے تھوڑا، اگر جگہ وہاں بھی۔ تو یہ جو شیطانوں کی جو ایک ملی جلی آواز تھی، حق کی آواز میں وہ دب گئی۔ اور یہ ہے فطرت ہے، حق کی آواز اگر فرد واحد کی بھی ہو تو اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ شیاطین کے زمزمے کو خاموش کر دے۔ یہ بھی آج دکھتا ہے، آج دکھ رہا ہے۔ یہ بھی افراد کے حساب سے بھی دیکھ لیجئے، ایک زگزگی کی آواز کتنوں پہ بھاری پڑ رہی، ایک شیخ نمر کی آواز کتنوں پہ بھاری پڑ رہی، ایک عیسیٰ قاسم کی آواز کتنوں پہ بھاری پڑ رہی، اور ضروری نہیں کی آواز زبان سے نکلے، مرنے کے بعد، شہادت کے بعد بھی قاسم سلیمانی کی آواز آج بھی کتنوں پہ بھاری پڑ رہی ہے نا۔ یہ ضروری نہیں کی آواز جو ہے یہ فزیکل زبان سے اس شکل میں نکلے، یہ حق کی آواز کی۔ اور ملک کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک ایران کی آواز سارے ممالک پہ بھاری پڑ رہی ہے، جو مل کے اس کے مقابلے میں جمع ہو رہے ہیں اور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی پوری ایک پولیٹکس ہے نا کہ امریکہ نے ایران کے مقابلے میں بہت سارے ملکوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، جس میں ناکام بھی رہا، بہت سارے ملک نہیں اس کے ساتھ۔ آج کافی ملک ایسے ہیں کہ جو اس کا ساتھ چھوڑ کے ایران کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کے لیے کافی حد تک جو ہے وہ حق و باطل کا فرق ابھی ٹھیک ہے کہ اس لیول تک واضح ہوا، لیکن کسی لیول تک واضح تو ہو گیا۔ تو یہ حق کی آواز شیطانی زمزموں کو خاموش کر دیتی ہے، یہ اس کی تاثیر ہے۔ مشکل کیا ہوتی ہے؟ مشکل ہر جگہ، بہت سی جگہوں پہ اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں۔ مشکل جو اکثر جگہوں پہ ہوتی ہے وہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ ایسے حالات پیش آ جائیں، ہوتا نہیں ہے، یہ بہت پیش آتا ہے، اکثریت تو ایسا کہہ رہی ہے تو ہم ایسا کیسے کہیں، اکثریت تو ایسا سوچتی ہے تو ہم ایسا کیسے کہیں، سب تو ایسا کہتے ہیں، مثلا خواتین، بھائی اکثریت تو وہاں بے حجاب ہوتی ہے، حجاب پہن کے جائیں گے خراب لگے گا۔ بعض اوقات لوگ مجمع میں نماز پڑھنے میں ڈرتے ہیں، ابھی سب تو وہاں پہ اپنا کھا پی رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، ہم بیچ میں کیا نماز پڑھیں، اچھا نہیں لگتا؟ کیوں نہیں اچھا لگتا؟ کیوں نہیں اچھا لگتا ہے؟ آپ کو اپنے حق میں کیوں شرمندگی؟ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ لہذا جب شیطانی زمزموں کے بیچ میں ہم کو حق کی آواز اٹھانی ہوتی ہے تو اگر ہمارا ایمان مضبوط نہ ہو تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ تو یہ بول رہے ہیں، ہم اکیلے ان کے خلاف کیسے بولیں؟ ہوتا ہے نا، سب کہہ رہے ہیں کہ مثلا وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، وہ صحیح، آپ اکیلے کھڑے ہو کر کہا نہیں وہ غلط ہے، یہ صحیح۔ اس کو مذاق خیز انداز سے کہا جاتا ہے، اور سب تو اپنی بات، آپ اکیلے کیا ہیں؟ پھر وہی کی بات میں بات نکلتی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، محاوروں سے ہم نے جو ہے وہ سسٹم لیا۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس جگہ پہ محاورہ آ کے سہارا دیتا ہے، اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑتا ہے، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ نہیں سنا ہے؟ یہ اردو کا محاورہ ہے، اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑتا ہے، یعنی ایک چنا جو ہے وہ کچھ نہیں کرتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں قرآن کی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا۔ اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم کو صرف ایک چیز کی نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے دو دو ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ، قیام کر دو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اکیلے بھی حالات ہیں تو تم کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو۔ پھر اس کے آگے ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، پھر یہ تم سوچو کہ تمہارے دوست میں، ساتھی میں جنون کیوں نہیں پایا جاتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اکیلے ہی کھڑے ہو جاؤ، معاشرہ کہہ رہا ہے کہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ یہ محاورے ذہنوں میں بیٹھے ہی اسی لیے ہیں کہ پہلے سے قرآن کو ہم نے جگہ نہیں دی تھی، جگہ خالی تھی تو باطل نے آ کے قبضہ کر لیا۔ بہرحال تو
تو یہ ایک جو ہمارے ذہن میں فکر ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوتا. ہم اکیلے کیا کہہ دیں گے, اتنے سارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم اکیلے کیا ان کے سامنے کہہ لیں گے, کچھ نہیں کہہ پائیں. اب کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ جا کے ان کو تبدیل بھی کر دیجئے, نتیجہ لے. نہیں, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حق بیانی سے کام لیں. شاید ان میں سے کوئی بھی اس حق کو قبول نہ کرے, وہ ان کی پرابلم ہے, وہ ہماری تھوڑی پرابلم ہے. لیکن اگر ہم حق بیانی سے کام نہیں لیں گے تو ہماری بھی پرابلم ہو جائے گی کہ ہم نے حق کو چھپایا. یہ ہماری اپنی ذمہ داری. بہرحال پھر اس کے بعد یہ شیطانوں کے زمزمے خاموش ہو گئے. وَتَاهَ وَشِيزُ النِّفَاقِ, اور نفاق کے جو سربراہ تھے, افسر تھے, آفیسر جو ان کے مین تھے, وہ گر گئے, ختم ہو گئے, برباد ہو گئے. کفر ختم ہوا, شرک ختم ہوا, حتیٰ وہ لوگ کی جو منافق تھے, جن کے اندر نفاق تھا, نفاق کے بڑے بڑے افسر تھے, جو بڑے بڑے مرکز تھے, وہ بھی گر گئے, ختم ہو گئے. وَانْحَلَّتْ عُقَدُ الْكُفْرِ وَالشِّقَاقِ, اور کفر اور اختلاف کی جو گاٹھیں تھیں وہ کھل گئیں. اس پورے بی بی کے گفتگو کو ایک لیڈر کے سسٹم اور نظام کے عنوان سے ہم دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا آنے والا لیڈر کیا کرے گا اور کن لوگوں کو. یہ غلط تصویر پیش کی جاتی ہے نا, بس امام آئیں گے اور بغیر کچھ دیکھے بس تلوار چلانا شروع کر دیں گے. غلط ہے. تلوار اسلام کے بنیادی اصول کے خلاف ہے. اسلام میں تلوار آخری حل ہے, آخری راستہ ہے, مجبوری کا راستہ ہے. امام لوگوں کے سامنے ہدایت پیش کریں گے, منطق پیش کریں گے, لاجک پیش کریں گے, اور جب کوئی طریقہ نہیں بچے گا, سارے طریقے ختم ہو جائیں گے, تب پھر امام اس طاقت و پاور کو دکھائیں گے جو تلوار کی طاقت ہے. اس کے پہلے دوسرے طاقتوں کو دکھائیں گے. ابھی یہاں ہم طے کریں کہ اگر ہم کو امام کا یقیناً بننا ہے, ان میں سے کون ایسا ہے جو کہے گا ہم کو امام کا ناصر نہیں بننا ہے؟ سب کو بننا ہے. کس چیز میں نصرت کرنا ہے؟ مثال یاد ہے, جس چیز میں نصرت کرنا ہے اس کے بارے میں معلوم تو ہونا چاہیے. مولا ہم آپ کی نصرت کرنا چاہتے ہیں, کیا کرو گے؟ نہیں جانتے تو کچھ نہیں. پھر نصرت کس چیز میں کرو گے؟ یہ ایک لیڈر کی ذمہ داریاں ہیں, لیڈر کا سسٹم ہے, اور اس کے حساب سے یہ طے ہوتا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. یہی ذمہ داری کی جو قرآن سے متعلق ہماری ذمہ داری ہے, یہی ذمہ داری کی جو لیڈر سے متعلق, امام سے متعلق ہماری ذمہ داری ہے, انہی ذمہ داریوں پہ عمل کر کے ہی ہم ناصر بن سکتے ہیں. ورنہ ایسا تھوڑی ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں اور ناصر. دشمن کو دشمن بننے کے لیے محنت کرنی پڑ رہی ہے, ہم کو ناصر بننے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی. دشمن بننے کے لیے محنت کر رہا ہے. وقت تقریباً کیا بل ختم ہو گیا, کیونکہ 1 گھنٹہ ہونے والا ہے. بہت جلدی سے ہم وہ آیتیں پیش کر دیں جو صدیقہ طاہرہ نے میراث کے لیے, چونکہ ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھایا گیا تھا, یہ بات کہی گئی تھی صدیقہ طاہرہ سے جب صدیقہ نے بعنوان میراث باغ فدق کا مطالبہ کیا تھا. البتہ باغ فدق کو لے کے جو روایات ہیں اس کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بی بی کے نام پہ ہبہ کر دیا تھا. پوری اس کی تاریخ ہے, وقت نہیں ہے کہ ہم وہ بتائیں کہ کیسے باغ فدق جیتے تھے اور کہاں سے آیا تھا. پوری تاریخ ہے, اس کی ہسٹری ہے, لیکن آپ پڑھیے گا اس کو انشاءاللہ, کیونکہ اس کو صرف پڑھ لینے سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو ایسی بھی روایت ہے کہ بی بی کو رسول نے زندگی میں ہبہ کر دیا تھا. تو ابھی زندگی میں ہبہ کر دینے کے بعد پھر اتنا میراث کا مسئلہ نہیں آتا ہے. لیکن اب آئیں سیکنڈری اس پہ کہ بالفرض اگر معاملہ میراث کا ہے, چونکہ ان لوگوں نے کہا کہ نبی کی کوئی میراث نہیں ہوتی ہے کہ جو ان کے وارثین تک جائے, تو اس کے جواب میں صدیقہ طاہرہ نے کہا
کتاب اللہ ہے انتر صحابہ کا ولا ارث ابی، قرآن ہے کہ جو تمہارے باپ سے تم کو میراث کی بات کرتا ہے، تو کیا ہمارے باپ سے ہم کو میراث نہیں ملے گی؟ لقد جئت شیئا فریا افعلا عمد ترکتم کتاب اللہ ونبذتموہ وراء ظہورکم، کون سی ایسی بیہودہ بات تم کر رہے ہو؟ آیا عمدن تم اللہ کی کتاب کے خلاف گفتگو کر رہے ہو اور اس کو یعنی پیچھے ڈال رہے ہو، پیچھے کر رہے ہو، اس کے خلاف تم بات کر رہے ہو؟ اذ یقول وورث سلیمان داؤد، سورہ نمل آیت نمبر 16، جبکہ یہ قرآن مجید فرماتا ہے، کتاب کہتی ہے، یہ قرآن میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وورث سلیمان داؤد، اور سلیمان داؤد کے وارث۔ یہی تو بات ہی نا کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اب یہ قرآن مجید نے کہہ دیا۔ اب ان کی بات ٹوٹ گئی نا۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو کہہ رہے تھے حسبنا کتاب اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ باطل اگر کوئی بات کہتا ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، تو در واقع ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ حق ہوتا ہے، نہیں، در واقع کسی دوسری چیز سے بچنے کے لیے کسی چیز کا سہارا لیتا ہے، اسے اہل بیت یا مولا کائنات سے دور ہونا، یعنی اپنے کو الگ کرنا تھا کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ تم آپ کیوں، تو اس کے لیے کتاب کا در واقع سہارا لیا گیا تھا، ورنہ ایسا نہیں کہ ان کے لیے کتاب کافی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے، غلط۔ ورنہ اگر ان کے لیے واقعی کتاب کافی ہوتی تو خود بخود وہ وارث کتاب کو ڈھونڈتے، کیونکہ کتاب ہی تو اس کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جس پہ گفتگو کی بھی ضرورت ہے، غور و فکر کی۔ وقال فی مختصہ من خبر یحییٰ بن زکریا اذ قال، پھر اس کے بعد یحییٰ بن زکریا کی داستان کو آپ نے ذکر کیا، فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، کہ یہاں پہ جناب یحییٰ نے جو ہے وہ دعا کی تھی کہ پالنے والے ہمارے لیے ایک جانشین ہم کو عطا فرما، ہمارے لیے ہم کو ایک جانشین عطا فرما کہ جو کہ ہمارے لیے وارث ہو اور آل یعقوب میں سے۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 5 آیت نمبر 6۔ یہاں پہ بھی تو نبی کا وارث ہوا۔ وقال اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، سورہ انفال آیت نمبر 75۔ پھر اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں قرآن مجید کی آیت شریفہ کی اولو الارحام، یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں آپس میں، جسے صلہ رحم بھی اسی سے کہ جو رحم کے رشتہ دار، نزدیکی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان میں ایک دوسرے کے متعلق یہ احکام ہے کہ مثلاً بعض جو ہیں وہ کتاب خدا کے مطابق دوسروں پہ جو ہے وہ اولویت رکھتے ہیں، یا اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے نزدیکی رکھتے ہیں، یا اس کے علاوہ اگلی آیت جو بی بی نے ذکر کی ہے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء آیت نمبر 11، کہ اللہ تم کو تمہارے فرزندوں کے بارے میں، افراد تمہارے اولاد کے بارے میں اس بات کی وصیت کرتا ہے، یہ تمہیں کہتا ہے اللہ، یہ تم کو در واقع حکم دے رہا ہے کہ تم اپنی میراث کو اس طریقے سے تقسیم کرو کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر کا حصہ ہوتا ہے، یعنی کسی کے اگر ایک لڑکا ہے اور 2 لڑکیاں ہیں تو 2 حصوں میں میراث ہوگی، آدھی جو ملے گی وہ لڑکے کو ملے گی، جو باقی آدھی بچتی ہے وہ آدھی دونوں لڑکیوں ملے گی۔ 2 لڑکیوں کا جتنا حصہ ہوتا ہے اتنا اکیلا لڑکوں کا ہوتا ہے۔ خود یہ ایک دم مطلقاً آیت شریفہ ہے، یہاں سے کہیں استثناء نہیں کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن انبیاء کے لیے حکم نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جس کو صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس کے بعد بھی بعض وصیت کی آیتیں ہیں جس کو پیش کیا، ہم گفتگو ختم کر کے اور جمع بندی کر کے آپ کی زحمت کو تمام کریں، کیونکہ بہت
بات آگے بڑھ رہی ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ در واقع یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ صدیقہ طاہرہ نے اپنے اس خطبے میں بہت سی آیتوں کو کوٹ کیا ہے، دین سے متعلق، لوگوں کی ذمہ داریوں سے متعلق، فلاں چیز سے متعلق، فلاں چیز سے۔ یقیناً آپ لوگوں نے خطبہ پڑھا ہوگا اور آیتوں کو دیکھا بھی ہوگا، اور نہیں دیکھا ہے تو یہ بھی ایک کام ہے کہ جو کیا جانے لائق ہے کہ بی بی نے آیات کے مفہوم کو کس عنوان سے پیش کیا۔ چونکہ اس گفتگو میں جو باتیں ہمارے ذہن میں تھی اس میں سے یہ بھی تھی کہ بعض آیتیں کی جو بی بی نے دین سے متعلق پیش کی اس کو ہم پیش کریں اور یہ بتائیں کہ بی بی نے ان کو کس مفہوم و کس پس منظر میں استعمال وہاں پہ کوٹ کیا، استعمال کیا ہے، تاکہ ہمیں ان آیتوں کے مفہوم کا اندازہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ در واقع یہ خود استعمال ایک طرح کی تفسیر ہے کہ جو اس کے پہلے اباد بی بی ارشاد فرما رہی ہیں، جو اس کے پیچھے جو قرینہ ہے اس سے ایک اس کا مفہوم ہمارے سامنے آیا، اور یہ اس سے بہتر تفسیر کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن بہرحال دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ان باتوں کو پیش کیا جائے۔ نہایتاً آخر میں البتہ اس معذرت کے ساتھ کہ خطبہ فدق اور اس سے متعلق جو گفتگو تھی وہ بہت وسیع ہے، وقت کے حساب سے بھی بہت وسیع ہے، علم کے حساب سے بھی بہت وسیع گفتگو ہے۔ ہمارے جیسا ایک چھوٹا سا طالب علم، ہم اس حق کو ادا بھی نہیں کر سکتے ہیں اور اس کم وقت میں، لیکن صرف اتنا ایک جذبہ تھا کہ ایک چیز آپ کے سامنے تھوڑی سی صحیح آ جائے تاکہ کچھ ہم یہ کوشش کر سکیں کہ آپ کے اندر ایک شوق پیدا کر سکیں کہ اس خطبہ فدق سے تھوڑا سا نزدیک ہوں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جب ہم خطبہ فدق سے نزدیک ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جب سمجھیں گے تو خود بخود ہمارے لیے یہ بات کلیئر ہوگی کہ ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے۔ اگر ہم ان ذمہ داریوں کو دیکھیں تو بہت ہی موٹے اعتبار سے اگر تقسیم کریں تو ایک طرح کی ہماری وہ ذمہ داریاں ہیں کہ جو سسٹم و نظام سے متعلق ہیں، ایک ذمہ داریاں وہ ہیں کہ جو ہمارے لیڈر اور پیشوا سے متعلق ہیں۔ جب ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو ہمیں انجام دینا ہے تو ہمارا فریضہ ہوتا ہے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو معلوم کریں، معلوم کرنے کے بعد ان ذمہ داریوں پہ عمل کریں، آج کی اپنی اس زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کریں، پریکٹیکل لائف میں لانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ دین صرف وہ نہیں ہے کہ جس کا ذکر کر دیا جائے، صرف ذکر دین نہیں ہے، دین یعنی انسان کا راستہ، دین عمل کا نام ہے۔ جو ہم لوگوں کے سامنے ایک مفہوم یہی ہے نا، دین کا مطلب یہ کہ ایک مخصوص مدت کے لیے مسجد میں گئے، نماز پڑھی، آ گئے، کچھ مولوی صاحب نے بیان کیا، سن لیا، ٹھیک ہے، آپ کہیے کریں گے تو ہم اپنی مجلس میں آئے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، ثواباً چلے گئے، باقی باہر جانے کے بعد اب تو زندگی ہماری، ہم کو اپنا کر نہیں۔ اب اس کا نام دین نہیں ہے، دین اس کا نام ہے کہ جو ہم نے مسجد میں جو مجلس میں سنا ہے، البتہ معتبر ذرائع سے، جب باہر نکلیں تو اسی کے مطابق زندگی گزاریں، اس کا نام دین ہے۔ ورنہ دین کچھ کہے ہم کچھ کریں تو پھر ایسے کس کو دینداری کہتے ہو، کیا دین؟ صدیقہ طاہرہ جو اتنی محنت کر رہی ہے، کس لیے محنت کر رہی ہے؟ اسی لیے کہ لوگوں کو مسجد، اور مثلا اس وقت تو خیر نہیں تھا یہ امام باڑہ وغیرہ، لیکن بالفرض مسجد و امام باڑے میں لے کے آنے کے لیے۔ یہ صدیقہ طاہرہ کی یہ محنت اس سے وسیع تھی۔ صدیقہ طاہرہ پورے حکومت کے نظام اور سسٹم کے لیے محنت کر رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ ایام فاطمی کے احیاء ہونے کا مطلب کہ آج ہم اپنے پورے معاشرے کے اندر عدل، عدالت اجتماعی، ان ساری چیزوں کو احیا کرنے کی کوشش کریں، ایک پرفیکٹ سسٹم کو احیا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دین ہے، یہ صدیقہ کی تحریک ہے۔ ورنہ خالی سن لینا اور سن کے چلے جانا، یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ حتیٰ خالی سن لینے کے لیے مسلمان بھی ہونا ضروری نہیں ہے، خالی سن لینا ہی تھوڑی دینداری ہے۔ دین کا مطلب ہوتا ہے عمل، پریکٹیکل،
اور اس عمل سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ کون کتنا بڑا مومن ہے۔ اور یہ بات جب صدیقہ اس چیز کی اصلاح کی کوشش کر رہی تھی تبھی یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ جس مدینے میں رسول نے لوگوں کے سامنے اتنی مشقت سے دین کو پیش کیا تھا اور عملی بنایا تھا، حتیٰ حکومت قائم کی تھی، اسی مدینے میں رسول کی بیٹی کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ شب شہادت ہے آج، ایک روایت کے حساب سے گزر چکی، دوسری روایت کے حساب سے 3 کی شب ہے، شب شہادت ہے۔ رسول کی وہ بیٹی کہ جس سے رسول بے انتہا محبت کرتے تھے، اس بیٹی کو رسول کے بعد یہ مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علیہ مصاحب لو انہا صبت علیہ میں سر نہ لے آلیا، کہ بابا آپ کے بعد وہ مصائب ہم پہ ڈھائے گئے کہ جو اگر روشن دن پہ پڑھتے تو تاریک شب میں تبدیل ہو جاتے۔ رسول کی اس بیٹی کو دربار میں جا کے کھڑا ہونا پڑا، صدیقہ سے گواہی طلب کی گئی، صدیقہ کی بات پہ بھروسہ نہیں کیا گیا، صدیقہ کے حق کو چھین لیا گیا، صدیقہ مہاجر و انصار کے یہاں گئیں کہ تم جا کے گواہی دو، انہوں نے وعدہ کیا اور وعدے سے مکر گئے۔ یہ ساری مصیبتیں یہ چھوٹی اور کم مصیبتیں نہیں ہیں۔ دربار میں جس انداز سے دربار وہی مسجد کی جہاں پہ کام دربار کا ہوتا تھا، اس لیے وہ بعض اوقات الفاظ ادا ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ جس طریقے سے صدیقہ کے ساتھ پیش آیا گیا، یہ صدیقہ کے شایان نشان نہیں تھا، حتیٰ شایان نشان تو یہ بھی نہیں تھا کہ صدیقہ وہاں پہ ایسے مجمع میں جاتی۔ یہ بات ہم نے عرض کی اور یہ حقیقت ہے کہ کہاں بی بی اور کہاں وہ مجمع، وہ عظیم الشان بی بی ان لوگوں کے بیچ میں جانا، یہ خود کوئی چھوٹا اور کم ظلم نہیں ہے۔ اور بات جب یہاں تک پہنچی کہ یہی ظالم آگ و لکڑی لے کے صدیقہ کے دروازے پہ آ گئے، دروازے میں آگ لگا دیا۔ فاطمہ کہتی رہیں کہ تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں حسنین جیسے چھوٹے چھوٹے فرزند رہتے ہیں، لیکن فاطمہ کی ان باتوں کو کسی نے نہیں سنا۔ جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پہ گرا، فاطمہ کی ایک چیخ نکلی، لیکن جب مولا کائنات کو گرفتار کیا گیا تو فاطمہ اپنے غم کو بھلا کے علی کی حفاظت کے لیے نکل پڑی، علی کی حفاظت کی۔ ہاں عزیزان محترم، شب شہادت ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب امام حسن اور امام حسین اپنے گھر میں آئے اور جا کے اس حجرے میں دیکھا کہ جو ماں کا حجرہ تھا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں اس دنیا میں نہیں ہے، رخصت ہو گئی۔ بہت سخت موقع تھا حسنین کے لیے، فوراً تیزی سے مسجد میں تشریف لے گئے۔ روایت میں ہے کہ مولا کائنات نے ان کے آنے کے انداز سے یہ سمجھ لیا تھا کہ کوئی اچھی خبر لے کے نہیں آ رہے، احساس ہو گیا تھا مولا کائنات کو۔ عزیزان محترم، اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں اور شاید نہ محسوس کر پائیں کہ فاطمہ کے انتقال سے علی کو کتنی تنہائی کا احساس ہوا ہوگا، اس لیے کہ وہ موقع تھا کہ جب علی تنہا تھے، ہر طرف سے علی پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، ہر طرف سے علی کو پریشان کیا جا رہا تھا۔ تمام ظلم و ستم کو برداشت کرنے کے بعد جب علی گھر میں آتے تھے تو فاطمہ ایسی مونس و مددگار تھی کہ جو علی کی دلجوئی کرتی تھی۔ وہ بہت مشہور روایت ہے، سنا ہوگا آپ نے کہ ایک بار صدیقہ نے عجب انداز سے سوال کیا کہ یا علی، ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ یہ چھوٹی مصیبت نہیں، اتنی عظیم شخصیت جو رسول کا جانشین، وقت کا امام، اتنی بڑی شخصیت اور لوگ پاس سے نکل جائیں سلام نہ کریں، یہ مولا کائنات کی توہین کرنے کے مترادف ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، اس سے زیادہ ظلم کا احساس امام علی کے اس جملے اور جواب سے ہوتا ہے کہ جب علی کہتے ہیں بی بی، اب وہ وقت نہیں رہا کہ لوگ علی کو سلام نہ کریں، اب علی پہ وہ وقت آ گیا کہ علی سلام کرتا ہے، لوگ جواب نہیں دیتے۔
عجب نہیں کہ بی بی کا جو مرثیہ تھا صبت علیہ مصائبون، شاید وہ مرثیہ آپ کی پسلی سے متعلق نہ ہو، شاید وہ مرثیہ دروازے کے جلنے سے متعلق نہ ہو، شاید وہ مرثیہ جناب محسن کی شہادت سے متعلق نہ ہو، شاید وہ مرثیہ اس چیز سے متعلق ہو کہ اے بابا مقام ولایت کو کس طریقے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے، علی جیسی ذات کو کس طریقے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، امام علی گھر میں تشریف لائے، فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، بی بی کی سراہنے ان کی وصیت تھی، وصیت کو اٹھا کے پڑھنا شروع کیا۔ بی بی نے وصیت کی تھی، یا علی رات کی تاریکی میں ہمیں دفن کیجئے گا، رات کی تاریکی میں غسل دیجئے گا، رات کی تاریکی میں کفن پہنائیے گا۔ اے بی بی رات کی تاریکی میں دفن کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ فلاں فلاں کی نظر نہ پڑے، نامحرموں کی نظر نہ پڑے، لیکن غسل و کفن تو گھر کے اندر کی چیزیں ہیں، اس میں آپ نے رات کی تاریکی کی شرط کیوں لگائی؟ یہ راز اس وقت کھلا کہ جب امام علی صدیقہ کو غسل دے رہے تھے، درمیان غسل جب علی جیسا صابر چیخ پڑے تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فاطمہ کی چوٹ کتنی سخت رہی ہوگی۔ بعد میں سوال کرنے والے نے پوچھا کہ یا علی کیوں چیخے تھے، یہ چیخ کی آواز کیوں؟ کہا کہ فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی لیکن ان کی پسلی شکستہ تھی جس کا احساس خود علی کو نہیں ہو پایا۔ آخری جملے اور زحمت تمام آپ کی کہ عزیزوں وصیت کے مطابق مولا کائنات نے جنازے کو تیار کیا، لے کے چلے دفن کرنے کے لیے۔ آج بھی نہیں معلوم کہ فاطمہ کی قبر کہاں ہے۔ یہ کم مظلومیت نہیں ہے عزیزوں، صدیقہ طاہرہ کے ذکر میں ایک ایک نقطہ ایسا ہے کہ جو مظلومیت سے بھرا ہوا ہے۔ رسول کی بیٹی، مسلمانوں کے رسول کی اکلوتی بیٹی، اس کی قبر آج تک مسلمانوں کو نہیں معلوم کہ کہاں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قبر کے کھدنے کا خطرہ تھا اور یقیناً آج بھی ہے، ورنہ اس کو بتا دیا گیا ہوتا۔ عزیزان محترم، اس طریقے سے کہ جب قبر بنا دی گئی، اب مسلمانوں نے آ کے دعویٰ کرنا شروع کیا کہ ایسا کیسے ہوا، ہم جنازے میں شریک نہیں ہوئے، ہم قبر کو کھود کے پھر سے نماز پڑھیں گے۔ عزیزو علی کو غضب آ گیا، جا کے ایک مرتبہ جا کے سامنے بیٹھ گئے کہ کسی کی مجال ہو تو قبر فاطمہ کو ہاتھ لگا کے دیکھے۔ اے میرے مولا، بقیع کے انہدام کے موقع پہ آپ کی بڑی یاد آئی، کاش آج بھی جا کے ان ظالموں کے سامنے کوئی کھڑا ہو جاتا۔ مولا بقیع کتنی ویران ہے، منہدم کر دیا گیا، انہدام کر کے ظالموں نے بتا دیا کہ اگر قبر فاطمہ کا پتہ ہوتا تو کتنی بے حرمتی اس کے ساتھ کی جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ